لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والسلام على أهله. اما بعد، تمام حاضرین و مومنین اور ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، آج ہم مباحلے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. مباحلہ 24 ذی الحجہ، جو بہت عظیم دن ہے شیعہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور آج ہی کے دن یعنی 24 ذی الحجہ ہی کو اسلام کی فتح عیسائیت پر ہوئی، اور اس کے علاوہ روایت دیگر آج ہی کے دن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے سائل کو حالت رکوع میں انگشتری عطا فرمائی. اس سے پہلے کہ ہم واقع مباحلہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، اس سے مربوط ایک چھوٹا سا واقعہ کہ جس سے یہ احساس ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو کیا میسیج دیا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا سلوک کیا. چونکہ مربوط ہے یہ واقعہ ذات گرامی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور مباحلے کا بھی ارتباط اور تعلق کہیں نہ کہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑا ہوا ہے، تو ہم آپ کی خدمت میں یہ چھوٹا سا واقعہ عرض کرنے جا رہے ہیں. ہوا یوں کہ جب جناب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو راہ حق کی دعوت دی اور سابق انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی طرح بہت زیادہ زحمات کا سامنا کیا، لوگوں نے ستایا، ایذائیں دیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سینہ سپر رہے اور حق کی راہ میں آگے بڑھتے رہے. یہاں تک کہ یہودیوں کے ایک بڑے گروہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب انہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے. چنانچہ روایتیں کہتی ہیں کہ ایک دن ایک گروہ یہودیوں کا، جس کی سرداری یہودا کے ہاتھ میں تھی، وہی ان کا لیڈر تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے ایک خالی گھر میں ان کو قید کر دیا جاتا ہے. اور جب قید کر دیا گیا تو سب نے مشورہ کیا کہ کل انہیں وقت کے مطابق جو کہ ہمارے لیے غنیمت ہو، ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، ان کو پھانسی دے دی جائے گی. لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اریسٹ کر کے، گرفتار کر کے، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کے اسی گھر میں مقید کر دیا گیا. جب دوسرا دن ہوا تو یہ لوگ، میں اپنے سردار کے، جو یہودا ان کی سرداری کر رہا تھا، اس گھر کے قریب آئے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باہر نکالیں، اور سارے پھانسی کے انتظامات کر لیے تھے اور انہیں سولی پہ لٹکا دیں. چنانچہ یہودا نے کہا کہ تم لوگ گھر کے باہر رہو، ہم اندر جا کے انہیں باہر لے کر آتے ہیں اور پھر انہیں سولی پہ چڑھا دیں گے. سب نے کہا ٹھیک ہے، چونکہ یہودا سردار تھا، اس کی سب اتباع اور فرما برداری کرتے تھے. لہٰذا یہودا اندر گیا، اور جیسے ہی اندر گیا تو اللہ رب العزت نے اسی کی شکل کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چرخ چہارم پر اٹھا لیا. اب یہودا گھبرا گیا اور پریشان ہو گیا، اور وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اب ہم کیا کریں. لہذا جب اسے باہر نکلنے میں بہت تاخیر ہوئی تو لوگوں نے سوچا کہ کیا ہوا، آخر اتنی دیر ہو گئی اندر گئے ہوئے، ابھی تک یہ باہر نہیں آیا عیسیٰ کو لے کر. تو لوگ داخل ہوئے تو دیکھا کہ یہودا تو وہاں نظر نہیں آیا، البتہ حضرت عیسیٰ
جو ہے وہ وہاں پر ٹہل رہے ہیں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ ان لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کے باہر لائے۔ اب یہ چیختا چلاتا رہا کہ میں تمہارا دوست ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں یہودا ہوں، میں تمہارا سردار ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ یہ لوگ نہیں مانے اور اس کو سولی پر چڑھا دیا۔ اور جب سولی پہ چڑھایا گیا، جب جان نکل گئی تو اس کا جنازہ جب نیچے آیا تو روایتیں کہتی ہیں کہ فقط سولی پہ نہیں چڑھایا بلکہ اس کی لاش پر تیروں کی بارش کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاشوں پر تیروں کی بارش کرنا یہ یہودیوں کا طرہ ہے اور انہی کا طریقہ ہے۔ اب اگر کوئی معصومین کی لاشوں پر تیر بارانی کرے تو وہ پھر مسلمان نہیں ہو سکتا بلکہ وہ بھی یہودی ہوگا۔ چنانچہ جب اس کی لاش نیچے آ گئی تو پھر پروردگار نے اس کو پھر اس کی اصل شکل پر پلٹا دیا، اور جب اصل شکل پر پلٹایا تو اب سب لوگ حیران اور ششدر رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، ہم نے یہ کیا کر دیا۔ بڑے شرمندہ ہوئے اور بڑے ذلیل ہوئے۔ اپنی رسوائی کو چھپانے کے لیے انہوں نے واقعے پہ پردہ ڈال دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا اور ان کو جو ہے وہ پھانسی دے دی اور ختم ہو گئے۔ یہ واقعہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مربوط تھا اور وہ بہت شاذ و نادر لوگوں کے ذہنوں میں تھا، لہٰذا ہم نے اس لیے اس کو ذرا سا آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اب آئیے واقعہ مباہلہ، یہ عید مباہلہ ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ یہی عیسائی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ان کے سب سے بڑے رسول سے بحث و مباحثہ شروع کر دیا۔ اچھا دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہودی بھی غلط فہمیوں کا شکار رہے اور عیسائی بھی غلط فہمیوں کا شکار رہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی نبی کو مانے اور وہ راہ راست پر ہو۔ نبی کو مان کے بھی لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، جیسے یہودی اور عیسائی۔ حضرت عیسیٰ کو مانتے تو ہیں مگر پھر بھی ماننے کے بعد بھی گمراہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے مانتے ہیں، جیسا یہ چاہتے ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ جیسا ہم منوائیں ویسا مانو، اور جب اللہ کی مرضی سے مانو گے تو کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا یہودی غلط فہمیوں کا شکار تھے اور ان کے خاندان قبیلے کے کریکٹر پر انگلیاں اٹھاتے تھے، اور عیسائی براہ راست یہ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں یہودیوں کو بھی جواب دیا اور عیسائیوں کو بھی جواب دیا، اور وہ آیت سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 59۔ ایک ہی آیت میں اللہ رب العزت نے دونوں کو قانع اور مطمئن کیا اور ارشاد فرمایا کہ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ تم نے غور نہیں کیا کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، جیسے ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، خلق کیا، اور ہم نے کہا کن ہو جا، اور وہ ہو گئے۔ تو یہاں پر یہودیوں کو اس بات کا اطمینان دلایا کہ جیسا تم حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے لیے بدگمانی رکھتے ہو تو اس سے زیادہ تو حقدار جناب حضرت آدم ہے، کیونکہ ہم نے عیسیٰ کو تو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، آدم کو تو نہ باپ نہ ماں دونوں کے بغیر پیدا کیا۔ تو ایسی بدگمانی آپ ان کے لیے بھی کر سکتے ہو، چونکہ ان کی کم سے کم ماں تو ہیں، ان کے تو ماں بھی نہیں اور باپ بھی نہیں۔ اور عیسائیوں سے اس بات کی طرف اللہ رب العزت نے اعراض کیا اور مطمئن ان کو کرنے کی یہ بات کی کوشش کی گئی کہ دیکھو، ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باپ نہیں، تو بغیر باپ کے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو تم ان کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو،
تو ہم نے آدم کو تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، تو اس سے پہلے حضرت آدم کو خدا کا بیٹا کہو، کم سے کم عیسیٰ کی خلقت میں عیسیٰ کی والدہ کا تو کردار ہے، آدم کی خلقت میں تو دونوں میں سے کسی کا کردار نہیں ہے، تو کم سے کم بطریق اولا آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے یا پھر اللہ کہلانے کے حقدار ہیں تمہارے عقیدے کے اعتبار سے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو دونوں کے عقائد کو اللہ رب العزت نے اور دونوں کی فکروں کو اس آیہ کریمہ سے ختم کر دیا اور باطل کر دیا۔ لہٰذا اب جو عیسائی اپنی ضد پر اڑے رہے اور متعدد روز تک، کافی مدت تک، کافی دنوں تک پیغمبر اسلام سے بحث و مباحثہ کرتے رہے، اور پیغمبر جن کے قول و فعل پر وحی الہی کا پہرا ہے، وہ نبی ان کو عقلی نقلی دلائل دے دے کر سمجھاتے رہے، لیکن عیسائی اپنی ضد پر اڑے رہے، نہیں اللہ کے بیٹے ہیں عیسیٰ۔ لہذا اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی جو آج سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 61 آپ دیکھ سکتے ہیں، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے میرے حبیب، اتنی واضح نشانیوں اور اتنے روشن دلائل کے بعد بھی اگر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، اور اس کے بعد ایک میدان میں جائیں اور جو جھوٹا ہے اس پر لعنت کریں، اس کے لیے بد دعا کریں، اور وہیں پر ہمیں اس بات کا احساس اور اندازہ ہو جائے گا کہ اپنے دعوے میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ لہٰذا تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا قافلہ مرتب کیا، ابناءنا کی جگہ پر حسنین کریمین علیہم الصلاۃ کو لیا، انفسنا کی جگہ پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ کو لیا، اور نسانا کی جگہ پر حضرت شہزادی کونین ملکۃ الجنت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو لیا، اور یہ 5 تن اس طریقے سے اس میدان کی طرف روانہ ہوئے کہ جو عیسائی دیکھ رہے تھے کہ خبردار ابھی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، پہلے یہ دیکھیں کہ رسول کس کس کو لے کر میدان میں آ رہے ہیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ 5 تن ہیں، لہٰذا انہوں نے ان کے اٹھتے ہوئے قدموں کے ساتھ جب آسمان کو دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے ہمیں آثار عذاب نظر آ رہے ہیں، اگر انہوں نے لب ہلا دیے تو یہ زمین دھس جائے گی اور آسمان ختم ہو جائے گا، پہاڑ چلنے لگے، جو ان کا منشا ہوگا، پوری کائنات ان کی مطیع اور فرما بردار ہے۔ خدا کے لیے اگر عیسائیت کی بقا چاہتے ہو تو ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان کے مقابلے میں جا کے جھوٹوں پر لعنت نہ کرنا۔ لہٰذا انہوں نے اپنی شکست قبول کی اور اپنی ہار کو مانا، اور ماننے کے بعد جزیہ دینے پر تیار ہو گئے، اور جب جزیہ دے دیا تو پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مختصر سا قافلہ اپنی فتح اور اسلام کی بقا کو محفوظ کر کے واپس آ گیا، اور یہ دنیا کو بتا دیا کہ جب بھی اسلام پر وقت پڑا تو پیغمبر کے گھرانے والے ہی، پیغمبر کے اہل بیت ہی کام آئے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔